الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اللہ کی عنایات سے گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا فرمایا، اس میں بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں انسان اپنی طاقت میں، اپنی قوت اور صحت میں اور جان میں ساری مخلوقات سے شاید کمزور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ آسمان اور زمین دیکھنے میں انسان سے بہت بڑی مخلوقات ہیں، بے شمار جانور اپنی طاقت اور قوت میں انسان سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، انسان سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، انسان ان سب میں کمزور ہے، اپنے جسم کے لحاظ سے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو شرافت اور عظمت اور عزت اور کرامت اور تکریم جو بخشی ہے، وہ ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ انسان اپنی ظاہری شکل و صورت میں کائنات سے خوبصورت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنی ظاہری رنگت میں سب سے خوبصورت ہے۔ انسان اپنے جسم کی ترتیب میں اور اپنے جسم کی ترکیب میں ساری کائنات سے اشرف ہے، عظمت والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حضرت انسان کے لیے
اس انسان کے لیے اپنی چند انعامات کا ذکر فرمایا. پہلے تو فرمایا الذی خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ پکھے سارے بند کر دو پھر اس بھی ٹھیک رہے گا. یو پی ایس ہے نا، لوڈ کم ہو جائے گا. الذی خلقک، اے انسان اللہ نے تجھے پیدا کیا. آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف انسان کو پیدا کیا ہے؟ خلق کل شیء، خالق کل شیء. اللہ نے تو کائنات کی ہر چیز کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. ساری کائنات کے لیے فرمایا خلق کل شیء، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا ہے. ساری کائنات کے لیے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. لیکن انسان کو کیا کہا؟ خلقک، تجھے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش میں کوئی خاص ایسی چیز ہے جو باقی مخلوق میں نہیں ہے. تو انسان کی بڑی عظمت ہے یہ. ساری کائنات کی مخلوقات میں وہ چیز نہیں جو صرف انسان میں ہے، اور ساری کائنات میں جو کچھ نہیں جو انسان میں ہے، ساری کائنات میں وہ کچھ نہیں جو انسان میں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا جوہر ہے جس سے انسان نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور اس کی مخلوقات کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے. کر رکھا ہے کہ نہیں؟ زمین سے جتنی پیدا ہونے والی معدنیات ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے اونٹ جیسی مخلوق جو انسان سے بہت بڑی ہے اپنی جسامت میں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، انسان کو اپنی ذات سمجھانے کے لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم نے کبھی اونٹ نہیں دیکھا کیسے پیدا ہوا ہے؟ کیف خلقت. دیکھو یہاں بھی انسان کی تخلیق میں اور جانور اونٹ کی تخلیق میں جو انسان سے بڑا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ اونٹ انسان سے بڑا ہے چھوٹا ہے بھائی؟ ہاں بڑا ہے نا. اللہ اکبر. انسان کا کون سا عضو ہے جو اونٹ سے بڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اونٹ بڑا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اونٹ کو یہ نہیں کہا اے اونٹ تجھے پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ نہیں فرمایا اے اونٹ تجھے اللہ نے پیدا کیا، بلکہ انسانوں کو کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تم دیکھتے نہیں اونٹ کیسے پیدا ہوا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے؟ تم نے دیکھا کبھی؟ بے شک ہم نے دیکھا ہے کہ اونٹ ہم سے بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی عظمت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم انسانوں کو بخشی ہے، اونٹ کو نہیں دی ہے. بلکہ اونٹ کو ہمارا مسخر، ہمارا نوکر، ہمارا کام کرنے والا، ہمارا خدمت گزار بنایا ہے. دیکھو آسمان انسان سے کتنی بڑی مخلوق ہے. آسمان بڑا ہے کہ آپ بڑے ہیں؟ آسمان بڑا ہے نا. اللہ کیا کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. تم نے آسمان نہیں دیکھا؟ اپنی عظمتوں کے نشان کے ساتھ کیسا بلند ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ كَيْفَ رُفِعَتْ. آسمان کو پھر نہیں کہا کہ اللہ نے تجھے بلند کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کیف رفعت، کیسے بلند ہوا ہے، دیکھو تو صحیح. پھر انسان کو اپنی ذات، اپنی جان، اپنا سارا کچھ اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو پھر دعوت دی اللہ سبحانہ و تعالی نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
اچھا پہاڑ بڑا ہے کہ آپ؟ کیا بڑا ہے؟ آپ بڑے ہیں نا، پہاڑ بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ ایک پتھر، ایک چھوٹے جے بٹے تے پتھر دی انسان مار نہیں، اتنا بڑا پہاڑ. ایسے ہی جی وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ تو دیکھ کیسے کڑا ہوا ہے، انسان سے بڑا ہے لیکن عظمت اور شرافت اور اکرام پھر بھی کس کا ہے؟ انسان کا ہے. اللہ میں آسمان کے بارے میں کہتا ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اللہ میں کہہ رہا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دیکھ، پھر انسان تو غور بھی کر. اگر زور کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی چیز کو کوشش کر کے بنایا ہے، اگر یہ بات ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو کیا کر کے بنایا جی؟ کوشش کر کے بنایا ہے. جیسے انسانوں تمہاری سمجھ ہے، انسان ایسے سمجھتا ہے نا بڑی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہے اور چھوٹی کو بنانا ذرا. اگر یہ نقطہ انسانوں میں ہے تو پھر اس نقطے سے ہی آسمان کو دیکھ لو، جبکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی میرے لیے کسی بڑی چیز کا پیدا کرنا یا چھوٹی چیز کا پیدا کرنا یہ برابر ہے، یہ برابر ہے. چھوٹا اور بڑا ہونا یہ اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا وہ مخلوق ہے کس کی؟ اللہ کی. اور اگر کسی چیز کی چھوٹائی اور بڑائی بتانے کے لیے یہ لفظ ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا، یہ چھوٹے اور بڑے کا لفظ بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کے لیے چھوٹا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسانوں پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ چھوٹی اور بڑی چیز میں فرق ہوتا ہے، اس نقطے سے ہی غور کر لو. اپنی جسامت میں تم بڑے ہو یا آسمان؟ آسمان بڑا ہے، تو اللہ نے پھر اس کو بنایا کہ نہیں؟ تم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو. اگر چھوٹے اور بڑے کے تصور سے ہی تم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو آسمان کو دیکھ لو. پھر آسمان میں اللہ نے جو کمالات رکھے ہیں، آسمان کے جو افعال رکھے ہیں، ان میں سے تمہارے اندر ایک فعل بھی نہیں ہے. کیسے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. انسان تو اپنی تخلیق کو دیکھ، پھر آسمان کو دیکھ کہ اللہ نے کیسے بنایا اس کو. رَفَعَ سَمْكَهَا، چھتیں تم بھی بناتے ہو، تم بھی چھتیں بناتے ہو. اللہ نے بھی آسمان کی ایک چھت بنائی ہے، اس چھت کو بھی دیکھ لو، اس چھت کو بھی اور اپنی بنائی چھتیں بھی دیکھ لو. یہ رہی چھت ہے. کوئی اس چھت کو، اس لینٹر کو بغیر دیواروں کے یا سہارے کے ٹھہرا سکتا ہے کوئی دنیا میں ٹھہرا سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہاری ایک چھوٹی سی چھت بغیر لینٹر، بغیر دیواروں اور ستونوں کے نہیں ٹھہرتی. آسمان کو دیکھو، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. آسمانوں کو دیکھو، ان کے کوئی ستون بھی نہیں، پھر آسمانوں کی بلندیاں دیکھو. کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کیسے میں سمجھا اللہ نے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. دیکھو آسمانوں کو. تمہیں کبھی ستون نظر آیا آسمان کا؟ کوئی تم نے ستون دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے. یہ سمجھ لو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. ان پہاڑوں کو دیکھ لو.
پھر یہ پہاڑ، یہ نہ سمجھو کہ یہ پہاڑ بے جان ہی ہے. اگر پہاڑ بے جان ہے تو تیری سمجھ میں بے جان ہے. اگر پہاڑ ساکت و جامد ہے، نہ بولتا ہے نہ ٹس سے مس ہوتا ہے، تو اس کے سنگریزوں پتھروں کو بموں سے اڑا کر بجریاں بنا لے، اس کو کاٹ کر اپنی دیواروں کی زینت بنا لے، اس کو کاٹ کر اس کو اپنے کوئلے اور ایندھن کے لیے استعمال کر لے، یہ پہاڑ بولے گا نہیں. لیکن اس کو بے جان نہ سمجھیے، جاندار ہے، اپنے رب کو سمجھتا ہے، اس کو بے جان نہ سمجھ. اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے سمجھتا ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑ کو بھی حکم دیا، جیسے جیسے داؤد اللہ اللہ کرتا ہے تو بھی اللہ اللہ کر. یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ یا جبال اوبی معه. اے پہاڑ، جیسے جیسے داؤد اللہ کا نام لیتا ہے تو بھی اللہ کا نام لے. اور ہمیں قرآن میں بتایا ہے، بات داؤد علیہ السلام کے زمانے کی ہے، اور سمجھا خدا کس کو رہا ہے؟ اس امت کو کس میں سمجھا رہا ہے؟ قرآن میں سمجھا رہا ہے. اور قرآن میرے تیرے لیے ہے. قرآن محمد مصطفیٰ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ گو کے لیے ہے، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے ہے. اس کے سارے احکامات کا پابند تو ہے، اس کے سارے احکامات کا پابند محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ داؤد علیہ السلام کا اور سنا ہمیں رہا ہے، کیوں کہ تم بندے کے پتر بن جاؤ. تمہیں سنا رہا ہے، اس لیے سنا رہا ہے. اس لیے تھوڑا سنا رہا ہے کہ یہ قرآن تمہارے ساز کا کام دیتا ہے. قرآن تمہاری ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے قرآن ہے. میں اس کی ریسرچ کر رہا ہوں، میں قرآن پر ریسرچ کر رہا ہوں، میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے لفظ آتے ہیں تجھے؟ اس کے لفظ آتے ہیں؟ نہیں آتا تو کیا ریسرچ کر رہا ہے؟ اور جس سائنس کی الف بے سے عبدالحق واقف نہیں، اس سائنس پر عبدالحق ریسرچ کیا کرے گا؟ یہ ان کا کام ہے جنہوں نے اس کے لیے اپنی زندگیوں کو گلا دیا ہے. یہ ان کا کام ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام ان کے پیچھے پیچھے آنا ہے، ان کے پیچھے پیچھے آنا ہے. علم کی دنیا میں آنا ہے تو آپ کو علماء کے پیچھے چلنا ہے، اور تقوی کی دنیا میں آنا ہے تو اولیاء کے پیچھے چلنا ہے. تقوی کی دنیا میں آنا ہے، تصوف کی دنیا میں آنا ہے، صلحاء کی زندگی میں آنا ہے تو آپ کو اولیاء کے پیچھے پیچھے آنا ہے. نہ علماء کے بغیر آپ کو گزارا ہے، نہ صلحاء کے بغیر آپ کو گزارا ہے. ان دونوں کو بغیر گزارا نہیں ہے. اصل وارث اس علم اور محمد مصطفیٰ اور قرآن کے علماء ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ڈرنا کیسے ہے یہ علماء ہی سمجھائیں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ہی سمجھائیں گے. اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی مذہب کے علماء، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے علماء بنی اسرائیل. اور تمہارے لیے یخشی اللہ من عبادہ العلماء، محمد مصطفیٰ کی امت کے علماء، یہ تمہارے کام آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہم نے سمجھنا ہے. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن دے رہا ہے نا. یا جبال اوبی معه والطیر، اے پہاڑوں. اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ پہاڑوں کو. تو سمجھتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ بے سمجھوں کو کہہ رہا ہے؟
سمجھنے والوں کہہ رہا ہے نا. اللہ آپ کو کہتا ہے, مجھے بھی کہتا ہے, آپ کو بھی کہتا ہے, محمد مصطفیٰ سے لے کر آج تک جتنے مسلمان ہیں ان کو کہہ رہا ہے, قیامت تک جو کلمہ گو ہیں ان کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت کہتے ہیں امت مسلمہ کو. امت مسلمہ کے سوا ساری امت کفار کو بھی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس, کہہ رہا ہے نا, یا ایھا الناس, او انسانوں. تو کن کو کہہ رہا ہے؟ کن کو کہہ رہا ہے؟ انسانوں, جانوروں کو. مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے بھائی. ان کافروں کے لیے بھی ہے, ان کافروں کے لیے قرآن یہ ہے, پہلے محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو صلی اللہ علیہ وسلم, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا مطلب؟ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے کسی قسم کی بھی نہیں چلے گی. یہ مطلب لا الہ کا. عبادت کسی قسم کی ہو, کسی بھی قسم کی ہو, نماز کی عبادت ہو یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زبان کی عبادت ہو کس کے لیے؟ شرمگاہ کی عبادت ہو کس کے لیے؟ پیٹ اور پشت کی عبادت ہو کس کے لیے؟ دل دماغ کی سوچ کی عبادت ہو کس کے لیے؟ یہ ساری عبادتیں ہیں. یہ ساری کیا ہے بھائی؟ باتیں, ان کے علیحدہ حکم ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ نماز پڑھ لیتے باقی سارے چھرے پھیریا, یہ مطلب تھوڑا ہی ہے اس کا. نماز پڑھ لے, کسی کا حق بالکل نہ دے اور پھر پرواہ بھی نہ کر, یہ مطلب اس کا. نماز پڑھ لے, بدماشی قائم رکھ, یہ مطلب اس کا. نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور انسانوں اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو. اپنے رب کی عبدیت ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہے. ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک عبدیت ہے جی. اس کا کہہ رہا ہے قرآن اعبدوا ربکم, یہ نہیں کہا یا ایھا الناس اقیموا الصلاۃ, لوگوں نماز پڑھو, یہ نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں اپنے رب کی عبدیت اختیار کرو. ہر چیز میں عبدیت ہے بھائی. یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر, ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہا ہے. کس کس میں کہہ رہا ہے عبدیت؟ دکان پہ بیٹھا سودا تول رہا ہے تو عبدیت اختیار کر. دکان میں بیٹھا ہوا سودا تول رہا ہے تو کیا کر؟ عبدیت اختیار کر. تکڑی نہ مار, کنڈی نہ مار. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے, کافروں کو نہیں کہہ رہا. یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کہہ رہا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والوں پر لعنت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں آئی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والوں پر لعنت ہے. لعنت ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے حق کس کا ہے بھائی؟ بول کس کا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والوں پر لعنت ہے. یہ کہہ رہا قرآن. کیا ہے؟ بول کیا ہے؟ پھر سمجھو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, تطفیف کا معنی ہے کسی کے حقوق میں کیا کرنا؟ کمی کرنا. کس کے حق میں؟ ساری کائنات کے حق میں. اللہ نے آگے کہا ہی نہیں ہے کہ کس کے حق میں. آگے تو الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون,
یہ مطففین کی تفسیر نہیں ہے، یہ تو تطفیف کرنے والوں کی ایک مثال ہے۔ انسان چونکہ حقوق میں کمی زیادہ تر لین دین میں کرتا ہے، اس لیے لین دین کی مثال دی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ مطففین کی تفسیر نہیں فرمائی ہے، وہ تو اس کی مثال دی ہے۔ ویل للمطففین، تطویف کرنے والوں پر لعنت ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والوں پر لعنت۔ اللہ کا حق سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ بول، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ شرک نہ کیا جائے۔ کس کو نہ شریک بنایا جائے؟ نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ فرشتہ کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ کیا کہا قرآن نے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ شَيْئًا، اس کا تو اردو زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ شیئن کا معنی کیا ہے؟ کوئی دنیا کی لغت ایسا نہیں جو شے کا ترجمہ تو ساری زبان کر سکتی ہے۔ ساری زبانوں میں شین کا مرجع معنی شے کا معنی چیز ہے، لیکن اس شیئن کے اوپر جو دو زبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں شیئن، یہ جو دو زبر آئے ہیں، ان دو زبروں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا کہتا ہے شیئن کی؟ چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں، مفہوم نہیں ادا ہو سکتا اس کا، اللہ کا کلام ہے یہ۔ شیئن، فرشتوں کو بھی نہ کرنا، فرشتوں کو بھی، عرش کے اٹھانے والوں کو بھی نہ کرنا، جنت کے مخلوقوں کو بھی اللہ کا شریک نہ بنانا، نبیوں کو بھی نہ بنانا، ولیوں کو بھی مت بنانا، شیئن جنوں کو بھی نہ بنانا، شیئن زندوں مردوں کسی کو بھی، شیئن کسی بھی چیز میں نہ بنانا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس میں کمی کر رہا ہے تو وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ کے حق میں کمی کرنے والوں پر لعنت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بلے شاہ کی کافی کہو اللہ کی ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فؤاد الفؤاد میں لکھا ہے نہیں، اور بزرگان دین کے اقوال و الفاظ، ڈھول کی آواز، یہ تصوف کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ تصوف کی بڑی کتاب عوارف المعارف میں لکھا ہے، شمس المعارف میں لکھا ہے، شیخ ابن العربی کی یواقیت میں لکھا ہے، فصوص الحکم میں لکھا ہے۔ یہ تصوف کی بزرگان دین کی بڑی بڑی کتابیں، ان میں نہیں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، حقوق میں کمی کرنے والوں پر لعنت ہے۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ بول، کس کا؟ اللہ کا ہے۔ اچھا، اس میں کمی نہیں کرنی تو یہ سارے بزرگان دین کی قبروں پر جو جھکے ہوئے، یہ کیا ہے کڑی بلا دھنا ہے؟ کوئی سید علی کی قبر، سید علی حجویری کی قبر پہ جھکا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ جھکا ہے، کوئی معین الدین چشتی کی قبر پہ جھکا ہے، کوئی بلے شاہ کی قبر پہ جھکا ہے، کوئی کسی اور بزرگ کی قبر پہ جھکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کی عبادت کہتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کی عبادت ہے تو محمد مصطفیٰ نے اس کی تعلیم کیوں نہیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات طیبہ سے پہلے اپنی مبارک
موت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں سمجھائی، حتیٰ کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے متعلق بھی سمجھایا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال قرآن ہمارے لیے. داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے. اللہ نے ہمیں سمجھایا دیکھو پہاڑ بھی کیا کر رہے ہیں. یا جبال اوبی معه والطير. لیکن پہاڑ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے. اس پہاڑ نے اللہ کی زمین کو ٹھہرا بھی رکھا ہے. ٹھہرا رکھا کہ نہیں؟ الم نجعل الارض مہادا. زمین ایک ماں کی گود ہے. اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، جیسے تمہاری گود ایک ماں کی گود میں، ایک ماں کی گود میں تم جنم لیتے ہو. الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین بھی ایک گود ہے، اس میں تم پرورش پاتے ہو کہ نہیں؟ ہاں کہ اسمانہ تو کھان دیجئے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے تم سے بڑا ہے جسامت میں، لیکن کام تمہارا کر رہا ہے کہ جو جیسے زمین کو گاڑنے اور ٹھہرانے کے لیے والجبال اوتادا، یہ پہاڑ میخ بن کر زمین کے سینے پر ایسا ٹھکا ہے کہ زمین کو ہلنے نہیں دیتا. کیا خیال ہے؟ اور اگر اللہ اس کو ہلا دے، اگر زمین کو اللہ ہلا دے پھر کیا بنے گا؟ پھر تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا نا، کچھ نہیں بگڑے گا. آپ اللہ اکبر، آپ لڑیں گے. آپ کیا کریں گے؟ آپ خدا سے ڈریں گے نہیں، آپ لڑیں گے. شہباز شریف ڈینگی سے لڑتا رہا، لڑتا تھا کہ نہیں؟ ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اور تم کرونا سے ڈرنا نہیں، تم نے لڑنا ہے. یہ کتوں کی زبانیں ہیں، محمد مصطفیٰ کی زبان یہ ہے کہ ڈرنا ہے. آپ تمہیں یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے. لڑنا ہے کہ ڈرنا ہے؟ نہیں، تم نے لڑنا ہے. پھر ان لڑنے والوں کو تم نے ووٹ دینا ہے. اللہ کہتا ہے ڈرنا ہے، اور محمد مصطفیٰ کی سنت ڈرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، کہو رضی اللہ عنہ، ہوا چلتی تو رسول اللہ سجدے میں نماز میں جھک جاتے، چہرہ انور رسول اللہ کا بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، جب تک کہ ہوا کا انجام نظر نہ آتا. اندھیرا ہوتا تو رسول اللہ ڈر کر نماز کی طرف دوڑتے، جب تک کہ اس کا انجام نظر نہ آ جاتا. تاریکی چھاتی رسول اللہ ڈرتے، اور غم ہوتا رسول اللہ ڈرتے، پریشانی ہوتی رسول اللہ ڈرتے. اور جعفر طیار جیسے ان کے چچا زاد بھائی جب شہید ہوئے، رسول اللہ دار و قطار رو رہے تھے، پھر ڈرے. اب وہ بلال سے کہا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کھڑا کر، محمد کو راحت پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعلیم ہے پیغمبر کی، اور تم لڑتے ہو. لڑتے ہو، لڑیں گے. ڈریں گے نہیں، ہم لڑیں گے. لڑ اب لڑتا ہی پھر رہا ہے. ہاں ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن، ہمیں سمجھا رہا ہے پہاڑ تجھ سے بڑے ہیں لیکن عظمت تیری ہے. پہاڑ تجھ سے لیکن عظمت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. انسان زمین کو دیکھ کیسی بچھی ہے، کیسی بچھی ہے. اوہ اللہ اکبر. بچھی ہے کہ نہیں؟ جو چاہے اس میں کر، زمین بولے گی نہیں. زمین اللہ اکبر. ہاں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ.
زمین بچھی ہوئی ہے، فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھوں پر چل. ہاں، زمین بچھی ہوئی ہے، اس کے کندھوں پر چل. چل رہا زمین کے کندھے پر، یہ تجھے کچھ نہ کہے گی. یہ تجھے، یہ سورہ ملک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہے ہیں ہمیں، ذرا توجہ کر. اللہ اکبر. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ اس کو کہتے ہیں جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، پھر اس کو بچھایا، پھر اس کو بچھایا. اتنی بڑی زمین ذلولا، ذلیل اور عاجز کر کے تیرے پیروں کے نیچے پھینک دیا. فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھوں پر چل. زمین کے کندھوں پر، میں ایک بات کہنے لگا، ذرا غور کرنا، قرآن ایک بات کہنے لگا ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، زمین کے کندھوں پر چل. زمین کے، بول بول، زمین کے، زمین کے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ زمین کی. کس کی ہو رہی ہے؟ بول بول بول، کس کی ہو رہی ہے؟ زمین کی ہو رہی ہے. ساتھ قرآن توحید بھی سمجھاتا ہے. کیا سمجھاتا ہے؟ توحید. اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی وحدانیت ہے بھائی. ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بول، اللہ کی. ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انسان کی پیدائش اللہ کی وحدانیت پر قائم ہونا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. تمہاری پیدائش کا مقصد ٹکر کٹھے کرنا. اللہ کہتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. تمہاری پیدائش کا مقصد ٹکر کٹھے کرنا. ٹکر، ان اللہ هو الرزاق. ساری کائنات کو کیڑے سے لے کر ہاتھی تک رزق اللہ ہی دے گا. دیکھ غور کر، توحید کیسے سمجھائیے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو عاجز و ذلیل کر کے تمہارے پیروں کے نیچے اللہ نے پٹک دیا ہے. فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پر چلو. اس کے چل رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر. یہ مت سمجھنا کہ زمین بڑی مخلوق ہے، زمین میں سے رزق اگتا ہے. زمین میں سے، یہ مت سمجھنا زمین کے نیچے سے معدنیات ملتی ہیں، زمین سے یہ نکلتا ہے، یہ نکلتا ہے. اور چلو زمین پر، رہو زمین پر. اس دل کو زمین سے نہیں جوڑنا. زمین کچھ نہیں دیتی ہے. کلوا من رزقی، نکلتا تو زمین سے ہے مگر رزق میرا ہی ہے. کیسے قرآن نے بات سمجھائی ہے؟ ہاں، زمین سے پیدا ہوا انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. گندم آسمان سے گر رہی ہے کہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے؟ باقی تمام کچھ آسمان سے گر رہا ہے کہ زمین سے پیدا ہو رہی ہے؟ لیکن کہتا کیا خدا؟ بات کس کی کر رہے ہیں آیت میں؟ زمین کی. لیکن ساتھ کیا کہا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، زمین نیچے پڑی ہے. فامشوا فی مناکبہا، زمین کے کندھوں پر چلو. لیکن زمین کچھ نہیں ہے. کلوا من رزقی، جو کچھ زمین سے مل رہا ہے یہ اللہ کا ہے، زمین کا نہیں ہے. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے مردہ دیتا ہے. یہ کہہ رہا ہے مرا وہ دے رہا ہے. تمام اولیاء کو موت آ گئی، یہ کہتا ہے یہ دے رہے ہیں. خدا کہتا ہے زندہ زمین جس سے نکل رہا ہے یہ بھی نہیں دے رہی ہے. لوگ دے کون رہا ہے؟ اور سارے اولیاء کو زمین کا رزق کھاتے تھے لیکن دیتا اللہ تھا. اور محمد مصطفیٰ بھی زمین سے پیدائش کھاتے تھے، دیتا.
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے نا. کہو اللہ اکبر. ساری کائنات تجھ سے بڑی ہے، تجھ سے بڑی ہے، عظمت تیری ہے. تیری عظمت اس لیے ہے، تیری عظمت اس لیے ہے، ذرا غور کر، تھوڑا سا توجہ کر. تیری عظمت کس لیے ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ساری کائنات انسان تجھ سے بڑی ہے لیکن عظمت تیری ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اے آدم کی اولاد تجھے ہم نے عظمت بخشی ہے. کیسے بخشی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. آگے کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ساری کائنات میں عظمت اے آدم کی اولاد ہم نے تجھے بخشی ہے، ہر اعتبار سے بخشی ہے. اگر کائنات میں اللہ اکبر ساری کائنات سواریاں ہیں تو تو سوار ہے. یہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. خشکیوں میں بھی تو سوار ہے، سمندروں میں بھی، سمندر بھی تیری سواری ہے اور جانور بھی تیری تو سوار ہے. ہاں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ. خشکیوں میں زمین پر چلنے والی سائیکل سے لے کر آسمان پر اڑنے والے جہازوں کا بھی تو سوار ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسی ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں مکے والوں، ابھی تم نہیں جانتے ہو، آئندہ چل کر وہ سواریاں روئے زمین میں برآمد ہوں گی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ سواریوں میں مکے والوں، مکے کے بدووں، عرب کے دیہاتیوں، ابھی تو ہم نے تمہیں سواریوں کے لیے جو کچھ دیا ہے. بَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اس سے پچھلی آیت ہے، غور کر. اللہ اکبر. والخیل والبغال والخیل والبغال والحمیر. مکے والو ابھی تمہیں سواریاں دی ہیں، سواریوں میں اونٹ دیے ہیں. کیا دیے ہیں؟ والخیل گھوڑے دیے ہیں، والبغال خچر دیے ہیں، والحمیر کیا دیے ہیں؟ کھوتے دیے ہیں. آئندہ چل کر ایسی سواریاں ہوں گی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایسی سواریاں اللہ انسانوں کو دے گا. مکے والوں ابھی تم اس کو سمجھتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں کہو سبحان اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن میری سبحان اللہ کے لیے ہے نہیں. یہ تو رونا ہے. قرآن مولا تو نے قرآن ایسا کیوں نہیں بنایا؟ اسی انہوں رکھ دے الماری چ. کہاں رکھ دے؟ الماری میں رکھتے. صبح شام 70 واری ماں بھی، بڑی بھی، دھی بھی، پتر بھی، پیو بھی چوم دے. اس کو چوم لیتے، سونے سے لکھ لیتے. ہاں بیٹی کا نکاح ہوتا تو تینوں قرآن تھلے ٹوریا، تینوں قرآن باغ تھلے ٹوریا. مولا تو قرآن ایجا کیوں نہیں؟ ایک آیت 6666 مولا جو تو نے آیتیں نازل کی ہیں، ایک آیت تو اس میں ایسی بھی رکھ دیتا نا. ساری دنیا کے قرآن پاک شہید اکٹھے کر کے مولوی صاحب دی قبر چ رکھ دیں تو ایک باری تے کہہ دیندا ایدے نال بخشیا جائے گا. ایک باری تے مولا کہہ دیندا. اللہ کہتا ہے میں بھی پرائمری فیل نہیں، میں تیرا خالق ہوں. کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. یہ قیامت کے دن یہ مولوی، یہ قبروں کے بجو، مردوں کا مال کھانے والے لوگ، یہ قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دیں گے جب اللہ ان سے پوچھے گا یہ جو مسیحتے چھولے جو پڑھے جا رہے ہیں
کہیں چھواروں پہ پڑ رہا ہے، کہیں گٹکوں پہ پڑ رہا ہے، اور کہیں اس کو چنوں مکھانوں پہ پڑ رہا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد گول دائرہ بنا کے سارے قصور شہر دے مولوی اکٹھے ہو کے بلغ العلا کی رٹیں جو لگا رہے ہیں، انہیں لاکھ کو دے مگر بخشے۔ اللہ جو کہے گا اس قرآن میں سے ایک آیت نکال دے، ایک آیت کر دے، ایک، پھر یہ کیا کہے گا؟ پھر یہ کیا کہے گا؟ اللہ اکبر۔ مگر اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے شرم اور حیا چاہیے۔ جب ہمارے اندر وہ نہیں، اضافہ تکل حیا فسنا معاشیتا، جب تیرے اندر حیا نہ رہے جو چاہے کر، قرآن کو قربان کر، رسول اللہ کی سنت کو قربان کر، اور خواب دیکھ جنت کے پھولوں کے، تو خواب پہ کون سی پابندی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمہیں عظمت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندروں میں تمہیں سواریاں نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا؟ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہر چیز میں عمدہ کھانے کے لیے تمہیں دیا ہے، رزق تمہیں دیا ہے، پھل تمہیں دیا ہے، چھلکا جانور کو دیا ہے، پھل تمہیں دیا ہے، چھلکا۔ ہم قرآن میں پڑھ لے سورہ نازعات، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تیری عظمت اس لیے نہیں کہ تو رنگ کا گورا ہے، تیری عظمت اس لیے نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم وتقواکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے ٹکے پیسے نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم وتقواکم، اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کتنا بستا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ روپے پیسے سے عزت نہیں، کسی انسان کو کسی پر عظمت۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا گیا ہے، کسے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد عورت سے ہم نے پیدا کیا ہے، یہ تمہاری اصل ہے۔ اور یہ جو قبیلے ہیں یہ کیا ہے؟ اے میوے اے پنجابی ہے، اے سید اے فلاں ہیں، ہاں یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ عظمت کے نشان نہیں بلکہ یہ پہچان کے نشان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ عظمت کے نشان نہیں، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بڑے اور چھوٹے خاندان بنائے، بڑے چھوٹے قبیلے بنائے، قبیلوں کی شاخیں بنائیں، زبانیں مختلف بنائیں اور رنگتیں مختلف بنائیں۔ اللہ اکبر، یہ صرف اس لیے ہے کہ لِتَعَارَفُوا، تمہیں پہچان رہے ہمارے ہاں عظمت۔ ان اکرمکم عند اللہ، آگے سارے کو پتا ہونا، ان اکرمکم عند اللہ ہے، اچھی بولو جی، کیا ہے؟ اتقاکم، کیا ہے؟ اتقاکم، اللہ اکبر۔ سب سے بڑی عظمت اس کی ہے جس کے دل میں تقوی ہے، عظمت اس کی ہے۔ ساری کائنات تجھ سے بڑی، عظمت تجھے کس لیے؟ غور کر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو قرآن امانت ہے، بول بول، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری کتاب تیرے پاس، بول بول، میرا قرآن تیرے پاس، پھر بول میرا قرآن تیرے پاس۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو قرآن والی امانت ہے، ہم نے زمین سے کہا تو لے سکتا ہے، ہم نے آسمان سے کہا تو لے سکتا ہے، زمین و آسمان نے کہا مولا ہم عاجز ہیں، ہم اس کا بوجھ، ہم اس پر عمل پورا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان تجھ سے بڑا ہے، کہو اللہ اکبر، اور زمین تجھ سے بڑی ہے، والجبال، پہاڑ تجھ سے بڑے ہیں، لیکن اس امانت کو اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ،
انسان تجھے عظمت اس لیے ہے کہ نے اس امانت کا بوجھ اپنے ذمے، اس لیے عظمت ہے. ہاں اب انسان غور کر، الذی خلقک فسواک، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے اس عظمت سے نوازا ہے، یہ اصل تیری روح ہے. کیا کہتا قرآن؟ یہ تیری، اس کو ہم نے روح بنا کر بھیجا ہے، سارے جہان کی نعمتیں تو کھائے، سارے جہان کی. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، آسمان سے برستا پانی دیکھ. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کا پھٹ کر پانی کو چوسنا دیکھ. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا، زمین پانی کو چوستی ہے، پھٹتی ہے، پھر اس سے غلے اگاتی ہے، انگور اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، زیتون اگاتی ہے، کھجوریں اگاتی ہے. اچھا رزق تیرے لیے، وَحَبًّا، اس ساری رزق کا جو گند اور چھلکا ہے تیرے جانوروں کے لیے. اوہ اللہ اکبر، یہ تیرے لیے ہے، یہ تیری روح نہیں، یہ ساری غذائیں تیری روح نہیں، تیری روح قرآن ہے، یہ اتارا میں نے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، ہاں کہو اللہ اکبر. اتا امر اللہ، دیکھو لوگو محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. اتا امر اللہ، کون آ چکے ہیں؟ بول بول. اتا امر اللہ، محمد مصطفیٰ آ چکے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح، محمد مصطفیٰ اس قرآنی روح کو لے کر تمہارے پاس آ چکے ہیں. اب باری ہے حساب کی. قرآن کے بعد، محمد مصطفیٰ کے بعد باری ہے فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، وقت کو آیا سمجھو. اللہ کہتا ہے جلدی نہ کر، وقت اب حساب کا وقت ہے. نبی مکمل ہو چکے، کتابیں ساری، ہدایت کے امام سارے مکمل ہو چکے، آخری مہر محمد مصطفیٰ بھی آ چکے. انہا لعلم للساعہ، محمد مصطفیٰ کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے، قرآن کا آنا بھی قیامت کی نشانی ہے. فلا تستعجلوا، تمہیں روح مل چکی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جلدی نہ کرو. آگے وقت کب ہے؟ یہ وقت کب ہے؟ لمحہ پینڈا نہیں، لمحہ وقت کتنی دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او کلمہ پڑھنے والوں. ہندوؤں کا کہہ رہے ہیں، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، او عشق کے نعرے مارنے والوں، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وہ وقت کل آ رہا ہے، صبح آ رہا ہے، صبح آج کا دن ہے، کل صبح. ہاں ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان دوسرے کی فکر چھوڑے، اپنی جان پہ سوچے جو کل دن آ رہا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے. ہاں فحملها الانسان، اس امانت کو کس نے اٹھایا ہے؟ انسان نے اٹھایا ہے. کس نے؟ انہو کان ظلوما جہولا. یہ قرآن بتائے گا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. کہو سبحان اللہ. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. یہ قرآن آ چکا ہے، یہ بتائے گا کافر کون، یہ بتائے گا کافر کون ہے. فَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، یہ قرآن بتائے گا منافق کون ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ قرآن بتائے گا مومن کون ہے. کون بتائے گا؟
قرآن بتائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔